أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. ناظرین کرام، ایک بار پھر میں آپ کے سامنے حقوق العباد کے موضوع کو لے کر کے حاضر ہوا ہوں. اس سے قبل کی مجلس میں یتیموں کے حقوق کیا ہیں، ہمیں اس کو کس طرح انجام دینا ہے، اور اس کے انجام دینے پر مزدے جاں فضا کیا ہے، اور نہ انجام دینے پر وعیدیں کیا ہیں، ان تمام باتوں کی وضاحت آپ کے سامنے کی جا چکی ہے. ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے سماج اور معاشرے کا ایک حصہ فقراء اور مساکین بھی ہیں. جس طرح اور دیگر لوگوں کے حقوق کی ادائیگی لازم ہے، ایسے ہی ان فقیروں اور مسکینوں کے حقوق کی ادائیگی بھی ہمارے ذمے ہے. شریعت نے اس کو بھی متعین کیا ہے. آئیے سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسکین کہتے کس کو ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لیس المسکین الذی تردہ التمرۃ والتمرتان واللقمۃ واللقمتان انما المسکین الذی یتعفف. مسکین وہ ہے جس کو ایک کھجور، دو کھجور، ایک لقمہ، دو لقمہ یہ نہ لوٹا دے، بلکہ مسکین وہ ہے جو مانگنے سے بچتا ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت کے اندر مسکین کی تعریف کی ہے کہ مسکین آدمی گھوم پھر کر لوگوں کے سامنے دستے سوال دراز نہیں کرتا ہے، بلکہ اپنے گھر کے اندر بیٹھا رہتا ہے. نہ اس کے بارے میں کسی کو کوئی احساس ہوتا ہے کہ آیا اس کے پاس کھانے پینے کی چیزیں ہیں یا نہیں ہیں، اور جو بھی ملتا ہے اس کے اوپر قناعت کرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے. ناظرین، مسکین کی سماج کے اندر کیا اہمیت ہے، اس کا کیا درجہ ہے، اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا، هل تنصرون وترزقون الا بضعفائکم، کہ تمہاری جو مدد کی جاتی ہے، تم جو روزی دیے جاتے ہو، یہ اپنے کمزوروں کی بدولت، کمزوروں کی وجہ سے. تمہارے سماج کے اندر جو مسکین ہیں، فقیر ہیں، کمزور لوگ ہیں، انہی کی وجہ سے تم کو روزی عطا کی جاتی ہے، اور انہی کے ذریعہ تمہاری مدد بھی کی جاتی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ دعا کرتے تھے، اللہم احیینی مسکینا وامتنی مسکینا وحشرنی فی زمرۃ المساکین. اے اللہ، تو مجھے مسکین کی حالت میں زندہ رکھ، مسکین ہی کی حالت میں مجھے موت دے، اور قیامت کے دن جب مجھے اٹھا تو مسکینوں کے زمرہ کے اندر اٹھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکین کے تعلق سے یہ بیان فرمایا اور ان کا یہ مقام اور مرتبہ واضح کیا. ناظرین، اصحاب صفہ جو مسجد نبوی کے اندر رہ کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر تربیت زندگی گزارتے تھے، دینی تعلیمات سیکھتے تھے، یہ سب کے سب فقیر اور مسکین ہی تھے، جس کے اندر حدیث کے سب سے بڑے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے، جو سن 7 ہجری میں اسلام لائے، اور سن 7 ہجری کے اندر اسلام لانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو اس طرح لازم پکڑ لیا کہ کبھی بھی آپ سے جدا نہیں ہوئے. یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام اور صحابیات میں سب سے زیادہ روایتیں کرنے والے یہی صحابی ہیں، اور کثرت روایت کی وجہ بھی وہ بیان کرتے ہیں کہ سب سے زیادہ روایتیں میں کیوں بیان کرتا ہوں. کہا میرے اور دیگر ساتھی تھے، کچھ تو تجارت کرتے تھے، کچھ کھیتی باڑی کرتے تھے، اس تجارت اور کھیتی باڑی کے اندر لگے رہنے کی وجہ سے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو نہیں سن پاتے تھے. رہا میرا معاملہ
تو میں بھوک اور پیاس برداشت کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں پڑا رہتا تھا، اور جو کچھ بھی آتا تھا تھوڑا بہت اس کو تناول کر کے، اس کو کھا کر کے احادیث رسول کو یاد کرنے اور اسی طریقے اس کو محفوظ کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ بیان کرتے ہیں کہ مجھے نسیان کا غلبہ تھا، میں بھول جایا کرتا تھا حدیثوں کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات میں نے رکھی تو کہا ابو ہریرہ تم اپنی چادر پھیلاؤ۔ کہتے میں اپنی چادر پھیلایا، اللہ کے رسول نے دعا کی اور اس کے بعد میں کہا سمیٹ لو، میں نے سمیٹ لیا۔ کہتے ہیں اس کے بعد سے لے کر کے پھر تا زندگی میں نہیں بھولا۔ تو یہ حضرت ابو ہریرہ کے کثرت روایت کی دو وجہ ہیں کہ اللہ کے رسول کی ذات کو لازم پکڑا اور اسی طریقے سے وہ اللہ کے علیہ وسلم سے دعا کروائی اور اللہ کے علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی۔ اس کے بعد پھر وہ کبھی نہیں بھولے، جو بھی اللہ کے رسول فرماتے تھے اس کو وہ یاد کر لیا کرتے تھے۔ یہ بھی اصحاب صفہ میں سے تھے اور بھوکے اور پیاسے رہ کر کے احادیث رسول کو یاد کرتے تھے۔ تو مسکینوں کی سماج کے اندر، معاشرے کے اندر ایک درجہ ہے، ایک مقام ہے، اور اسی طرح قیامت کے دن بھی ان کو بڑا مقام حاصل ہوگا، بڑا درجہ حاصل ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا يَدْخُلُ فُقَرَاءُ الْمُسْلِمِينَ الْجَنَّةَ قَبْلَ أَغْنِيَائِهِمْ بِنِصْفِ يَوْمٍ وَهُوَ 500 عام۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ قیامت کے دن مسلمان فقراء اپنے مالدار بھائیوں سے پہلے آدھا دن پہلے جنت کے اندر جائیں گے، اور آدھے دن کی کیفیت کیا بیان کی؟ وَهُوَ 500 عام، وہ آدھا دن 500 سال کے برابر ہوگا۔ تو مساکین، فقراء، یہ ہمارے سماج کے بڑے ہی اچھے اور عمدہ لوگ ہیں۔ ظاہری طور پہ تو ہم ان کو برا تصور کرتے ہیں یا اسی طریقے سے ان کو ہم اپنی گری ہوئی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، لیکن باطنی طور پہ وہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ قیامت کے دن یہی لوگ سب سے پہلے جنت کے اندر داخل ہوں گے اگر ان کا ایمان مضبوط ہے، اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لانے والے ہیں اور اسلامی تعلیمات کے اوپر عمل کرنے والے ہیں۔ آپ نے وہ روایت بھی سنی ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ مہاجرین فقراء آئے اور اس کے بعد میں پھر کہا کہ اللہ کے رسول، ہمارے مالدار بھائی ہیں، وہ صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، لیکن فرق کیا ہے کہ وہ مالدار ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، ہم غریب ہیں، مسکین ہیں، صدقہ و خیرات نہیں کر پاتے ہیں۔ صدقہ و خیرات کرنے کی وجہ سے وہ ہم سے بہت آگے بڑھ گئے ہیں، لہذا ہمیں کوئی ایسا نسخہ بتلائیے کہ جس کی بنیاد پر ہم بھی ان کے درجے اور مقام کو پالیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نسخہ بتلایا، کہا کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر، یہ تسبیحات تم گنا کرو، ان تسبیحات کے ذریعے تم ان کا درجہ پالو گے، بلکہ ان سے آگے بھی بڑھ جاؤ گے۔ مہاجرین فقراء خوشی خوشی اپنے گھروں کو تشریف لے گئے، اس عمل کو انجام دینے لگے۔ اس کے بعد میں پھر مالدار صحابہ کو بھی معلوم ہو گیا، وہ بھی کرنے لگے۔ پھر دوبارہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا کہ اللہ کے رسول، میرے مالدار بھائیوں کو بھی پتہ چل گیا اور وہ بھی اس بات کو انجام دینے لگے اور پھر ہم سے آگے بڑھ گئے۔ اللہ کے رسول نے کہا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ تو مہاجرین فقراء اللہ کے رسول کے پاس آتے اور اس کے بعد پھر اپنے جنت بنانے اور اس طریقے سے اپنی آخرت بنانے کے بارے میں سوال کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی دیگر صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے سوالات کرتے تھے جو ان کی آخرت کے لیے نفع بخش ہو۔ آج اگر ہمارا معاملہ آتا ہے تو ہم ایسی چیزوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں جن کا تعلق دنیا سے ہوتا ہے کہ ہم دنیا کیسے کمائیں گے، کیسے حاصل کریں گے۔ ناظرین، صحابہ کرام کی زندگی بھی ہمارے لیے اسوہ ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی سیرت کو پڑھیں، پڑھ کر کے پھر اپنی زندگی کو اس کی روشنی میں ڈھالنے کی کوشش کریں تاکہ جو مقام اور مرتبہ ان کو ملا، اسی طرح سے وہ درجہ اور مقام ہم کو بھی مل جائے۔ آج ہم مسکینوں کو، فقیروں کو اپنی دزدیدہ نگاہوں سے دیکھتے ہیں، گری ہوئی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بیٹھے ہوئے تھے
آپ کے سامنے سے ایک آدمی کا گزر ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے بارے میں ایک آدمی سے سوال کیا, کہا کہ یہ بتلاؤ ما رأیک فی ھذا, اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ اس آدمی نے کہا کہ اللہ کے رسول, یہ تو بڑا مالدار آدمی ہے, یہ اس لائق ہے کہ اگر کسی کے یہاں پیغام نکاح دے تو اس کو قبول کر لیا جائے, اگر کسی کی سفارش کرے تو اس کی سفارش قبول کر لی جائے. اس آدمی کے اس جواب پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے, کچھ نہیں کہا. آپ تھوڑی دیر کے بعد ایک دوسرے آدمی کا گزر ہوا. اللہ کے رسول نے پوچھا, اچھا اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ آدمی تو فقیر آدمی ہے, مسکین آدمی ہے, اس کے پاس کچھ نہیں ہے, اگر یہ کسی کے یہاں پیغام نکاح دے تو کوئی اپنی بچی کی شادی کرنے کے لیے اس سے جلدی تیار نہیں ہوگا, اور اگر کسی کی سفارش کرے تو اس کی سفارش قبول بھی نہیں ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ کیا کہا تھا؟ اللہ کے رسول نے کہا, ھذا خیر من ملء الارض مثل ھذا. اللہ کے رسول نے کہا یہ جو دوسرا آدمی گیا ہے نا, یہ پہلے آدمی سے زمین بھر سے زیادہ بہتر ہے. یعنی اس طرح کے آدمی زمین بھر کے ہو اور اس کے بعد میں پھر یہ آدمی اکیلے اور تنہا ہو تو اس کا مقابلہ وہ اگلا آدمی نہیں کر سکتا ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکین کے بارے میں اس کی فضیلت بیان کی اور اس کی اہمیت کو واضح کیا. ناظرین, ہمیں مسکینوں کو کمتر نہیں سمجھنا چاہیے, یہ بھی ہمارے سماج, ہمارے معاشرے کا ایک حصہ ہیں, اور ان کی اہمیت کا اندازہ آپ اس طریقے سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جہاں پر زکوٰۃ کا تذکرہ کیا ہے, مصارف زکوٰۃ کو بیان کیا ہے, پہلے نمبر پر فقراء اور مساکین کا ذکر ہے. تو یہ بھی ہمارے سماج کا حصہ ہیں, ہمیں بھی ان کے حقوق کی پاسداری اور لحاظ کرنا ضروری ہے. اگر ہم کریں گے تو ایسی صورت میں پھر ہم کو ثواب حاصل ہوگا. ناظرین, وقت ہو رہا وقفے کا, انشاءاللہ ہم پھر آپ سے ملاقات کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کرو تم ہر نماز میں خشوع کا اہتمام, رکھو غیب, کتاب اللہ اور آخرت پر ایمان. وبالآخرة هم يوقنون. نہ دو اللہ کے سوا عبادت میں کسی کو کوئی مقام, نہ کرو بدکاری اور نہ کوئی کام حرام. مانو اللہ کا حکم اور فرمان رسول, یہی ہیں حقیقی کامیابی کے روشن اصول. حقیقی کامیابی کے روشن اصول جانیے شیخ حافظ عبد التواب سے. قرآن اور حدیث کی روشنی میں دین و دنیا کی حقیقی کامیابی کے روشن اصول, ہر بدھ دوپہر 2:30 بجے اور رات 8 بجے, صرف i+ TV پر. بہتر زندگی کے لیے. خوش اخلاقی, ملنساری, آداب و احترام کی عادت اور صرف اللہ ہی کی عبادت. بن جائے ہماری ذہنیت. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رہے قائم جن اصولوں پر, حقیقت میں ان اصولوں کی پابندی ہے تعمیر انسانیت. تعمیر انسانیت. دیکھیے شیخ عبداللہ الکافی المحمدی کے ساتھ قرآن اور حدیث کی روشنی میں انسان کو بیدار کر کے اس کی انسانیت کو تعمیر کرنے کا بہترین پروگرام, ہر جمعرات دوپہر 3 بجے اور رات 9 بجے, صرف i+ TV پر. بہتر زندگی کے لیے. دیکھنا نہ بھولیں بلیک اینڈ وائٹ. صرف i+ TV پر. بہتر زندگی کے لیے. کم علمی دھکیلتی ہے گمراہی کے دلدل میں. جو لوگ سود کھا رہے ہیں, کھلا رہے ہیں
اور اس کے کاروبار میں کسی بھی طرح سے شریک ہے، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہے ہیں۔ شک و شبہات کے جنگل میں سارے لوگ ایک تھے، پھر کیا ہوا؟ شیطانوں نے اتنی بنیادیں پیش کی کہ ہر ایک آدمی الگ ہوتا چلا گیا، کیونکہ جہالت ایک بیماری ہے۔ ذات باری تعالیٰ کا انکار کرنے والا اس بنیاد پر کہ ہمیں دکھائی کیوں نہیں دیتا، وہ احمق کہلائے گا، عقل مند نہیں ہے وہ۔ مگر اسلام میں بیداری ہے۔ شیطان کبھی بھی کوئی بھی راستہ دکھاتا ہے، ہمیں پہچاننے کے لیے ایک راستہ موجود ہے کتاب و سنت میں۔ پوچھو تو صحیح، شیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی سے زندگی کی تاریکیوں سے نکل کے اجالے کی طرف لانے والی واحد روشنی، ہر جمعہ رات 8 بجے صرف i+ TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ اپنے کیبل یا DTH آپریٹر سے i+ TV آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ i+ TV فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقفے کے بعد پھر میں آپ کے سامنے حاضر ہوں، حقوق العباد کے موضوع کو لے کر کے تفصیل سے آپ کے سامنے گفتگو ہو رہی ہے۔ ہمارے سماج اور معاشرے کا ایک حصہ ہمارے غلام، ہمارے خادم اور ہمارے ملازم ہیں۔ جس طرح سماج کے اور دیگر لوگوں کا ہمارے اوپر حق ہے، اسی طرح ہمارے ملازمین کا، ہمارے خادموں کا اور ہمارے غلاموں کا بھی ہمارے اوپر حق بنتا ہے۔ ملازمین اور غلام اور خادمین، ان کے حقوق کیسے ہیں؟ ہم ان کو کم از کم 5 حصوں کے اندر تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلا حصہ ہے خوش گفتاری، دوسرا حصہ ہے حسن سلوک، تیسرا حصہ ہے کام میں معاونت، چوتھا حصہ ہے تحفظ ملازمت، پانچواں حصہ ہے وقت پر اجرت دینا۔ نمبر 1، خوش گفتاری۔ خوش گفتاری کا مطلب یہ ہے کہ ملازم کے ساتھ ہم اچھے طریقے سے پیش آئیں۔ جب ہم اس کو بلائیں تو اس کا نام لے کر کے بلائیں، جب ہم اس کو آواز دیں تو اس کا نام لے کر کے آواز دیں، اس کو بے ادبی سے نہ پکاریں، اس کا نام بگاڑ کر کے ہم اس کو آواز نہ دیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، آپ جب ہم کو پکارتے تھے تو کہتے تھے یا بنیا، اے لڑکے۔ ایسے ہی خادم اور غلام اور ملازم کے تعلق سے ہمارا بھی رویہ ہونا چاہیے کہ اگر ہمارے پاس کوئی خادم ہے، ہمارے پاس کوئی نوکر ہے، کوئی ملازم ہے، تو ہم اس کو خوش گفتاری کے ساتھ اس کو بلائیں، بہترین انداز میں اس کو بلائیں کہ تاکہ اس کو کسی طرح کی کوئی پریشانی نہ ہو۔ اسی طرح ہم ان کا مذاق نہ اڑائیں اور ان کی عدم موجودگی میں ان کی عیب جوئی نہ کریں۔ اگر ان کے اندر کوئی کمی پائی جاتی ہے تو ایسی صورت میں پھر تنہائی میں بلا کر کے اس کو ہم سمجھانے کی کوشش کریں کہ تمہارے طرف سے یہ کوتاہی ہے، تمہاری طرف سے یہ کوتاہی ہے، تمہاری طرف سے یہ کمی ہے، اس کو پورا کرنے کی کوشش کرو اور حتی الامکان اپنے حق کی ادائیگی کی کوشش کرو۔ اس طرح ہم ان کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، عیب ٹٹولنے والے اور غیبت کرنے والے کے لیے ویل ہے، ہلاکت و بربادی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا کہ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے بعض کی غیبت نہ کرے۔ اگر غلام سے، ملازم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو دوسرے شخص سے نہیں کہ ہمارا ملازم ایسا ہے، ہمارا ملازم یہ غلطی کرتا ہے، نہیں، بلکہ اس کو سامنے بلا کر کے اور اس کے بعد میں پھر اس کو سمجھانے کی کوشش کریں، ورنہ وہ غیبت ہوگی اور اس کے پیٹھ پیچھے برائی کرنا ہوگا، اور غیبت یہ ہمارے لیے بہت ہی نقصان دہ چیز ہے، ہماری دنیا بھی برباد ہوتی ہے اور ہماری آخرت بھی برباد ہوتی ہے، لہذا ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ تو جس طرح عوام کی چغل خوری ہمارے لیے جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے، اسی طرح ایک ملازم، ایک خادم کی بھی غیبت اور چغل خوری، اسی طریقے سے اس کا عیب ٹٹولنا، یہ ہمارے لیے کسی بھی حالت میں درست اور صحیح نہیں ہے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اگر ہم اس طرح عمل انجام دیں گے
تو قیامت کے دن اللہ رب العزت ہمیں اپنے عذاب سے دوچار کر سکتا ہے۔ غیبت کے تعلق سے ایک بات ہم آپ کے سامنے اور ذکر کر دیں۔ حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب غلطی سرزد ہو گئی اور اس کے بعد میں پھر اللہ کے رسول کے کہنے کے مطابق ان کو رجم کر دیا گیا، اللہ کے رسول نے ان کی نماز جنازہ پڑھی اور دفن کیا، اور اس کے بعد میں گھر واپس آ رہے تھے۔ دو آدمی باہم گفتگو کر رہے تھے کہ دیکھو کس طرح بتا کر کے بری موت مرا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں آواز پڑی، آپ کچھ نہیں بولے۔ تھوڑا آگے گئے، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک گدھا مرا پڑا ہوا ہے اور سڑا ہوا ہے، اس کے چاروں پائے اوپر اٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا فلاں اور فلاں کہاں ہیں؟ کہاں اللہ کے رسول؟ کہا کہ اس مرے ہوئے گدھے کا گوشت کھاؤ۔ اللہ کے رسول زندے پر تو اس کا گوشت کھانا جائز ہی نہیں ہے، مرنے کے بعد یہ سڑا ہوا ہے، ہم اس کو کیسے کھا سکتے ہیں؟ کہا تم نے اپنے بھائی کی ابھی غیبت کی ہے نا، اس سے یہ کہیں زیادہ آسان ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے بعض کی غیبت نہ کرے۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم چاہتے ہو، پسند کرتے ہو کہ تم اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ؟ تم اس کو کبھی نہیں پسند کرو گے۔ جب اس کو نہیں پسند کرو گے تو اس صورت میں پھر غیبت نہ کرو۔ ناظرین، اسی طرح ملازمین کا ایک دوسرا حق ہے حسن سلوک۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس خادم ہے، نوکر ہے، تو ہم اس کو اولاد کے درجے میں رکھیں۔ جو خود کھائیں وہی اس کو بھی کھلائیں، جو خود پہنیں وہی اس کو بھی پہنائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تمہارا جب کوئی خادم تمہارے پاس کھانا لے کر کے آئے اور تم اسے اپنے ساتھ بٹھا کر کے کھلانا نہیں چاہتے ہو تو ایک دو لقمہ اس کو ضرور دے دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ کھانا تیار کرنے میں وہ مشقت اور پریشانی اٹھایا ہوا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا جو خود کھاؤ وہی اس کو بھی کھلاؤ، جو خود پہنو وہی اس کو بھی پہناؤ۔ ایک اولاد ہوتی ہے جس طرح ہماری، ہم اس کے ساتھ جس طرح حسن سلوک کرتے ہیں ایسے ملازم کے ساتھ، غلام کے ساتھ ہمیں حسن سلوک کرنا چاہیے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ درس دیا ہے۔ اسی طرح تیسری بات یہ کہ اگر ہم خادم کے ذمے کوئی کام کریں تو اس میں اس کی معاونت کریں۔ پہلی بات تو یہ کہ اس کی طاقت سے زیادہ اس کے اوپر بار ڈالنا، بوجھ ڈالنا، یہ صحیح نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں بنا رہا ہے تو پھر ہم کیسے ڈال سکتے ہیں؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں بناتا ہے، تو ہم اس کو طاقت سے زیادہ کیا ہے، اس کو مکلف نہ بنائیں۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ کچھ تمہارے بھائی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے ماتحت کیا ہے، لہذا تم جو کھاؤ وہی کھلاؤ، جو پہنو وہی پہناؤ، اور اسی طریقے سے ان کو ان کی طاقت سے زیادہ کام نہ سونپو، اور اگر طاقت سے زیادہ کام دیتے ہو فَعِینُوهُمْ، تو کیا کرو، ان میں ان کی مدد کرو۔ تو یہ غلام اور اس طریقے سے مزدور اور ملازمین کے تعلق سے تیسری بات رہی کہ اگر ہم طاقت سے زیادہ اس کو کام دے رہے ہیں تو ایسی صورت میں پھر ہمیں اس کی معاونت کرنی چاہیے، اس کی مدد کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول نے خود مدد کی ہے اور ہمیں اور آپ کو اس کا درس دیا ہے۔ ناظرین، ہمارا وقت اب ختم ہو رہا ہے، انشاءاللہ ہم آپ سے پھر ملیں گے اور اسی موضوع کے تعلق سے گفتگو کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بإسلامي وإيماني أضاء الكون وزمن، بإسلامي